اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء خیر المرسلین اولین و آخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع نبینا وطبیب نفوسنا مولانا حبیب الہی سیدنا الممجد وبشیرنا المسدد ونذیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علی سید العارفین امام المتقین امام المشارق والمغارب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ وہ اللہ کے جس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کہ جسے شمار میں لایا جا سکے، اور نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں جا کے اختتام پذیر ہو۔ میں اس کی نعمتوں کی فراوانیوں اور کرم کی نوازشوں کے بنا پہ حمد و ثنا کرتی ہوں۔ وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مومن ہے، وہ محمین ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ رزاق ہے، وہ فتح ہے، وہ علیم ہے، وہ قابض ہے، وہ باسط ہے، وہ خافض ہے، وہ رافع ہے، وہ معز ہے، وہ مذل ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حکم ہے، وہ عادل ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ حلیم ہے، وہ عظیم ہے، وہ غفور ہے، وہ شکور ہے، وہ رافع ہے، وہ نافع ہے، وہ واسع ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ سبحان ہے، وہ مالک ملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ معزز مومنین و مومنات، 1442 ہجری پہلی محرم الحرام، ایک ایسا سال آیا ہے مومنین اور مومنات کی زندگی میں کہ جس کے دکھ اور درد کا اندازہ صرف مومنین ہی لگا سکتے ہیں، کہ ماہ محرم الحرام کہ جس کا انتظار تمام سال ایک مومن کرتا ہے، اس امید پر، اس آس پر کہ محرم الحرام کا چاند نظر آئے گا اور انشاءاللہ ہم کربلا جائیں گے۔ لیکن ہر دور میں اللہ رب العزت نے مولا حسین کے عزاداروں کی کچھ آزمائشیں کی ہیں، اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بھی ایک بہت کڑی آزمائش کا دور ہے عزاداروں کے لیے، زائرین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے، کیونکہ ایسی ایک وبائی مرض نے گھیر رکھا ہے پوری دنیا کو کہ جس کی وجہ سے مومنین کو جس طرح حج بیت اللہ پر بھی ایک بہت تھوڑی تعداد کو بلایا گیا، اور اسی طرح سے کربلا، معلی اور نجف اشرف اور ان تمام مقامات پر مجتہدین کے فتاوی کے مطابق اجتماع کے لیے منع کیا گیا۔ تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں مولا کی یاد میں، مولا کے حضور پہنچنے کے لیے، لیکن اس آزمائش پہ باہر طور ہمیں پورا اترنا ہے، اور اللہ ہمیں اس کے لیے طاقت، ہمت دے، اور ہمیں رب العزت اس قدر حوصلہ دے کہ ہم ان کڑے لمحات میں سے بخیر و خوبی گزر جائیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ تمام مومنین و مومنات کربلا میں ہوں گے، اور وہیں پہ حرم امام حسین علیہ السلام میں محرم الحرام کے ایام، روز عاشورہ، یوم اربعین، پھر ایک مرتبہ ایسا ہی اجتماع ہوگا، وہ اجتماع جس کو دیکھ کر باطل قوتیں لرز اٹھتی ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، لیکن اب جب جن مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، باہر طور عزاداری ہماری شہرگ ہے۔ عزاداری کسی طور ہمیں چھوڑنے کا حکم نہیں، اور نہ ہی ہمارے لیے ممکن ہے۔ یہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے جسم میں خون کی حرارت ہے۔ عزاداری کرنی ہے، اور اسی طرح اسی جوش و جذبے کے ساتھ کرنی ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑے سے
جو ہمیں احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں بحیثیت عزادار، ہم سب پر یہ فرض ہے، کیونکہ ہمارے مجتہدین کا حکم ہے کہ آپ نے اپنی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے ساتھ دیگر عزاداروں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ظاہراً ہم کہتے ہیں کوئی بیماری نہیں ہے، واقعی کافی کم ہو گئی ہے یہ بیماری، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی اس کا خطرہ موجود ہے۔ اجتماع میں خاص طور پر اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس 1000 کے، اس 100 کے، اس 50 کے اجتماع میں کوئی ایک، خدا نخواست کوئی ایک اگر اس مرض میں مبتلا ہے جس کو خود بھی علم نہیں، وہ میں بھی ہو سکتی ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، اگر اس ایک شخص کی ایک چھینک، ایک کھانسی، ایک ہاتھ کا لمس جو اس نے مسافے کے لیے بڑھایا، اس سے وہ بیماری کسی اور میں منتقل ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑا ایک جرم بھی ہے، اور یہ ایک ایسا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا، انسانیت کی جان بچانا ہے، اور ایک انسان کی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینا ہے۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی ہے، اپنے لیے بھی اوروں کے لیے بھی۔ گرمی ہے، ماسک لگانا مشکل ہے، لیکن حکم نائب امام ہے، بجا لانا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم اس کے پیچھے، اس حکم کے پیچھے، اس فتوے کے پیچھے، اس تاکید کے پیچھے کیا چیز مضمر ہے، ہمیں بس بجا لانا ہے اور یہ وقت گزارنا ہے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ خدا نخواست بعد محرم اگر اس بیماری نے زور پکڑ لیا، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ محرم الحرام میں احتیاط نہیں کی گئی، جس طرح سے پہلے کہا گیا تھا کہ آنے والے زائرین کی وجہ سے ایران و عراق سے یہ بیماری پھیلی ہے۔ تو ایسا کوئی کام ہم سے سرزد نہیں ہونا چاہیے، بس یہی التجا ہے۔ اور آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے مومنات، اور آج کے دن ہم ذکر کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے روانگی کا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام 2 محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین پر پہنچے تھے۔ تھوڑا سا ذکر کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے مدینہ چھوڑا تھا۔ بہت مشکل لمحات تھے میرے مولا کے لیے، جب 28 رجب کو امام اپنے نانا کی روضے میں آئے، اپنے نانا کی قبر مبارک پہ آ کر خدا حافظ کہا اور نانا سے راز و نیاز کیے۔ مولا فرماتے ہیں، نانا جان، وعدہ طفلی ادا کرنے جا رہا ہوں، مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ مدینہ کہ جہاں نانا کی گود میں مدینے کی گلیوں میں حسین علیہ السلام کا بچپن گزرا۔ آج اسی مدینے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ واپس لوٹ کے نہیں آؤں۔ نانا سے باتیں کی، دل کی، اور اس کے بعد تاریخ میں لکھا ہے کہ مولا حسین اپنی مادر گرامی کی قبر مطہر پر آخری رخصت کے لیے آ رہے ہیں، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ مولا اس طرح نانا کی قبر مبارک سے اپنی مادر گرامی کی قبر مبارک کی طرف آئے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ بہت دیر کے بعد اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہے۔ امام اسی طرح سے دوڑتے ہوئے جناب فاطمۃ الزہرا کی قبر مبارک پر آئے اور قبر کے اوپر جا کے اس طرح لیٹے جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں کے سینے پر سر رکھ کے سوتا ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ اماں، جی نہیں چاہتا لیکن حکم خداوندی ہے، مشیت الہی ہے، حکم رسول خدا ہے، باہر طور جانا ہے، اجازت مانگنے آیا ہوں۔ قبر سے آواز آئی ہوگی کہ حسین، ماں سے اجازت لینے آئے ہو؟ اجازت تو میں بہت پہلے دے چکی ہوں، اور مجھ سے خدا حافظ نہ کہو کہ میں تم سے پہلے کربلا میں موجود ہوں گی۔ اس کے بعد مولا حسین نے آ کے اپنے گھر میں اعلان کیا، سب کو کہا، گھر والوں کو بلایا اور ایک فہرست دی مولا عباس علیہ السلام کو کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ جائیں گے، ان میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سواریوں کا انتظام کیا جائے۔ محمل بلائے گئے، دروازے کے اندر قریب ہر بیوی کا محمل آتا تھا اور ایک اعلان ہوتا تھا کہ بی بی ام رباب کا محمل آ گیا ہے، بی بی ام رباب آ جائے، بی بی ام لیلہ کا محمل آ گیا ہے، بی بی ام لیلہ آ جائیں۔ اور جب آتی تھیں بیویاں، جب بی بی ام فروا آئی ہیں سوار ہونے کے لیے، تو شہزادہ قاسم نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور انہیں محمل میں سوار کرایا۔
جب بی بی ام لیلہ آئی ہیں اپنے محمل میں بیٹھنے کے لیے تو علی اکبر آگے بڑھتے ہیں اور ماں کا ہاتھ تھام کر محمل میں بٹھاتے ہیں۔ جب ام کلثوم آتی ہیں تو ایک مرتبہ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں عباس آؤ بہن کو سوار کراؤ۔ سب بیویوں کو سوار کرانے والے موجود ہیں، لیکن جب آخر میں اعلان ہو رہا ہے کہ علی کی بیٹی اپنے محمل میں سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے، ایک مرتبہ مولا حسین نے فرمایا عباس بہن کو سوار کراؤ۔ زینب نے کہا نہیں عباس مجھے سوار نہیں کرائیں گے۔ پھر حسین نے فرمایا علی اکبر ماں کو سوار کرواؤ۔ زینب کہتی ہیں کہ نہیں بھیا اکبر بھی مجھے سوار نہیں کرائے۔ حسین علیہ السلام خود آگے بڑھے اور ہاتھ بڑھا کے کہا آؤ زینب میں تمہیں سوار کراؤں۔ زینب فرماتی ہے کہ نہیں بھیا آپ بھی مجھے سوار نہیں کرائیں۔ تو ایک بار حسین نے حیرت سے پوچھا زینب کوئی ناراضگی ہے؟ تو فرماتی ہیں بھیا مجھے وہ سوار کرائے گا کہ جو 11 محرم کو مجھے محمل میں سوار کرائے گا، بے کجاوا اونٹ پہ سوار کرائے گا، جس کے گلے میں طوق ہوگا، جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں گی، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہوں گی۔ سید سجاد کا جب نام آیا حسین کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے اور فرماتے ہیں بیٹا سجاد آؤ اپنی پھوپھی کو سوار کراؤ، کیونکہ جانتی ہے علی کی بیٹی کہ آج مجھے سید سجاد سوار کرائیں گے اور 11 محرم کو بھی وقت یہی ہوں گے جو مجھے سوار کرائیں گے۔ پورا منظر علی کی بیٹی کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ ماں نے اپنی گود میں لوریوں میں پوری کربلا یاد کرا دی ہے، بابا نے اپنے آخری وقت میں وصیتیں کر کے بتا دیا ہے، اور وہ بہن جو بھائی کے ساتھ سایہ بن کے جا رہی ہے، اور اس طرح جا رہی ہے کہ 10 محرم بعد عصر حسین کا امتحان بھی ختم ہو گیا، لیکن زینب کا امتحان طویل سے طویل ہوتا گیا، اور وہ کام جو شہادت حسین سے پورا ہوا تھا اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا زینب بنت علی نے۔ ہمارا سلام ہو دختر علی پر، ہمارا سلام ہو دختر فاطمہ الزہرا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، لا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مہدی مددی